الحبیب آپ فرماتے ہیں کہ آپ سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ، دعوت اسلامی میں آ جاؤ، دعوت اسلامی میں آ جاؤ. دروازہ بھی تو بتاؤ کون سا دروازہ ہے، کون سا کمرہ ہے، کیسے آ جائیں؟ ہمارا کوئی رکنیت شپ نہیں ہے، ممبر شپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی داخلہ فیس ہے نہ ماہانہ فیس ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے دعوت اسلامی میں آئے ہوئے نا، اب اتنے سارے وکیل، یہ ملک کا ہمارے اہم ترین حصہ ہے، تو اس سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ گئے. کیسے پہنچے؟ دعوت اسلامی سے محبت تھی، ان کو کہا گیا، ترغیب دلائی گئی، انفرادی کوشش اسلامی بھائیوں نے کی، تو یہ 3 دن کے لیے تشریف لے آئے. تو یہ ہے دعوت اسلامی. تو اس طرح آپ بھی سب آ جائیں، سب دعوت اسلامی والے ہو جائیں گے، اور مل جل کر ہم دین کا کام بھی کریں گے، ہمارے ملک کی بھی تعمیر کریں گے، اور اپنی قبر کو بھی روشن کریں گے. نہ ملک کو تو تعمیر کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارا ملک جو ہے نا، یہ صحیح معنوں میں بہت جگہ سے اس کو مفاد پرستوں نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے. یہ مطلب آپ سب سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کی تعمیر کی ضرورت ہے. یہ دنیا بھر میں مطلب یعنی کہ جتنے پاکستانی ہیں، میں سب کو مدنی التجا کرتا ہوں کہ میرے ملک کی اپنی اپنی جگہ رہ کر میرے وطن عزیز کی تعمیر کریں. مہربانی کر کے ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے میرا وطن عزیز پاکستان بدنام ہو. اور لوگ یہ کیوں بولے یار، ہم زبان نہ کھینچ لیں کہ پاکستانی ایسا، ہم ہیں ایسے. جب بھی لوگ بولتے ہیں نا، کیوں بولے یار ایسا کہ پاکستانی ایسا؟ پاکستانی کو دیکھ کر ایسا ہو کہ لوگوں کی نگاہیں محبت سے، عقیدت سے جھک جائیں. یار پاکستانی نیک آدمی ہوتا ہے. اگر یہ پاکستانی ہے، اچھا آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ کر لو. یار پاکستانی چور نہیں ہوتا، پاکستانی خیانت نہیں کرتا، پاکستانی کسی کا مال ہڑپ نہیں کرتا. اللہ کرے گا ہم ایسے بن جائیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا معاملہ الٹ ہے. اس وقت پاکستانی ہے تو پیچھے ہٹ جائیں گے، یار یہ نہ چلے گا، یہ نہیں چلے گا. آپ نے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ تو مجھے بولنا بھی نہیں چاہیے اس طرح کی بات ہے کہ اس طرح بھی دشمن ہم پر ہنستے ہوں گے. لیکن اب کیا کریں یار، اور سمجھانے کی کیا صورت کریں؟ کروڑوں ہیں چاروں طرف پھیلے ہوئے اس دنیا میں، نہ جانے کہاں کا سن رہے ہوں گے. تو مہربانی کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی اصلاح کیجئے، اور کرپشن سے، برائیوں سے باز آئیے، اور یوں اپنی اصلاح کے تعاون سے اپنے ملک، اپنے وطن عزیز کو بھی آپ بدنامی سے بچائیے، نقصان سے بچائیے، اس کا نام روشن کیجیے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہر پاکستانی برا ہے. دنیا بھر میں پاکستانی پھیلے ہوئے ہیں، اچھے اچھے لوگ ہیں. بے شمار پاکستانی علماء دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے. دعوت اسلامی کے بے شمار مبلغین اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہیں، اور ہم کو کئی غیر مسلموں کی اکثریت کے ممالک میں ہم کو جیلوں کے اندر بھی کام کرنے کی اجازت ہے. ان کو ہم پر ٹرسٹ ہے. وہی جو دعوت اسلامی جس کا نام ہے، یہ لوگ ابھی تک کبھی کسی تخریب کاری میں دیکھے نہیں گئے. یہ پیسفل لوگ ہیں، اجازت دیتے ہیں. یعنی ان کے ملک میں رہ کر ہم مطلب جیل کے اندر ہمارے مبلغین غیر مسلموں کو بعض اوقات اسلام کی دعوت دے کر مسلمان کر لیتے ہیں. مسلمان جو ہوتے ہیں ان کو نمازی بناتے ہیں، گناہوں سے ان کو چھڑاتے ہیں. اور ماشاءاللہ ایسے کئی مطلب مدنی باہر ہیں کہ کئی مسلمان بھی ہوئے ہیں، اور کئی مطلب قیدی جو ہیں یہ نیکی کے راستے پر بھی آئے، برائیوں سے باز بھی آئے. ایسا الحمدللہ. اور یہاں پاکستان میں بھی اللہ کی رحمت سے کئی جیلوں میں اپنا کام ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے. باپا ابھی آپ نے مثالی کردار ادا کرنے کا مدنی پھول عطا کیا. اب اس میں بعض اوقات یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے کہ میرے اکیلے کے سدھرنے سے کیا ہوگا جب دوسرے بھی بگڑے ہوئے ہیں. ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ بارش سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اگر بارش کا ہر قطرہ یہ سوچے کہ میرے گرنے سے نہ گرمی دور ہونی ہے، نہ ہریالی پیدا ہونی ہے، میں اگر گروں گا تو میں تو جذب ہو جاؤں گا، نظر بھی نہیں آؤں گا. تو پھر بارش ہی نہ ہو تو ہم نظر نہیں آتے، پھر بارش بند ہو جائے گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے. تو بارش کے شروع کے قطرے، انہیں پہلا قطرہ جو گرتا ہے وہ واقعی زمین میں جذب ہی ہو جاتا ہوگا. اگر پے در پہ جو قطرے گرتے ہیں نا تو جل تھل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر فرد کی اصلاح کر لی جائے، جو کہ دعوت اسلامی کر رہی ہے،
فرد کی اصلاح ہو جائے تو معاشرہ خود ہی ہو جائے گا صحیح. تو بے شمار گھرانے آپ کو اس سے ملیں گے کہ جو آج پہلے ایک فرد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا، اب اس کے گھر کا ہر فرد آپ کو نمازی ملے گا، ہر فرد آپ کو اس کا با پردہ ملے گا، ہر فرد آپ کو سنتوں کا پابند، شریعت کا پابند، خوف خدا کا حامل اور عاشق رسول ملے گا. ایسے کئی گھرانے آپ کو ملیں گے. تو کیا پہلے فرد آتا ہے، تو اس طرح فرد 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 کر کے وہ معاشرہ جو ہے وہ ترکیب میں آ سکتا ہے. کوشش کریں تو ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھے کہ کوئی کہ ہم دوسروں کو اصولوں کا پابند بنانے کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے تو شاید کچھ نہ ہو سکے. ہم اپنے آپ کو اصولوں کا پابند بنا لیں گے نا تو خود ہی ترکیب بنتی چلی جائے گی. ہمیں دیکھ دیکھ کر لوگ اصولوں کے پابند ہوتے چلے جائیں گے. اب باپ سگریٹ پھونکتا رہے اور بیٹے کو ہتھیلی دکھاتا رہے اور ڈانٹتا رہے گئے سگریٹ مت پی، خبردار جو سگریٹ پی تو گاڑ دوں گا زمین. اب وہ بیٹا نہیں پیے گا، باپ کے سامنے نہیں پیے گا، چھپ کر پیے گا. اور اگر باپ اپنا قصہ سنائے گا کہ میں بھی غلط صحبت میں چلا گیا تھا، سگریٹ پھونکتا تھا، پھر دعوت اسلامی کا ایک مبلغ ملا، اس نے مجھے سمجھایا کہ سگریٹ میں تو یہ نقصان ہے. آپ ڈیبیا پر پڑھیں کہ لکھا ہے اس سے کینسر ہو سکتا ہے. اب تو لکھا ہوا ہے، آپ کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ تو بڑی محبت سے میٹھے بول اس نے جب کہے تو میرے دل میں اتر گئے، بیٹا میں نے سگریٹ چھوڑ دی، چھی خراب ہے، بیٹے آپ بھی نہیں پینا، یہ لو ٹافی کھاؤ. یوں کر کے اگر آپ بیٹے کو سمجھائیں گے انشاءاللہ وہ سگریٹ نہیں پیے گا. باقی آپ پھونکتے رہیں گے اور سمجھاتے رہیں گے تو وہ چھپ کے پینا ہی اس نے. تو ہماری حالت، ہمارا انداز یہ ہے، خود اصول ایک نہیں اپنانا اور دوسروں کو اصول کی پابندی کا درس دینا ہے. ملک کے قوانین مت توڑو، ملک کے قوانین کا احترام کرو. ارے بھائی تو کر پہلے احترام، خود جو کرتا ہے وہ بس آپ سمجھدار ہیں. تو اسی لیے تو مسائل ہو رہے ہیں کہ ہم خود اپنا ٹھکانا نہیں ہے. ایک بزرگ کا مشہور واقعہ ہے کہ کوئی بوڑھیا اپنا کوئی بچہ لے آئی، حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے، اس کو منع کرے اس کو گڑ نہ کھائے. تو بزرگ نے فرمایا کہ اس کو کل لے آنا. اب وہ کل لے آئی تو آپ نے فرمایا بیٹا گڑ مت کھاؤ. یہ بول دیا، چپ ہو گئے. بڑھیا کو بڑا تعجب ہوا، وہ کہا کہ حضرت یہی بات کہنی تھی تو آپ کل ہی کہہ دیتے. تو فرمانے لگے دراصل وہ گڑ ہے تو حلال، تو میں نے کل خود گڑ کھایا تھا، تو جب میں نے گڑ کھایا تھا تو میں کیسے بولوں کہ گڑ مت کھاؤ. تو قانون ہم بہت توڑتے ہیں اور دوسروں کو بولتے ہیں کہ قانون کی پابندی کرو، قانون کی پابندی کرو. اور بڑے بڑے اس میں بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے کثرت باز جو ہے نا اس میں مبتلا ہوتے قانون توڑنے میں. تو ملک کے قوانین نافذ ہوں گے کیسے؟ یا آپ رشوت دو تو قانون معاف ہے آپ کو. ایسے بھی بے شمار لوگ ہیں ہمارے پاس. جیسے ٹریفک کے قوانین میں کیا ہے، ٹریفک کے قوانین بہت بہت پیارے قوانین ہیں، ہمارا تحفظ ہے. ٹریفک کے قوانین میں بعض جو شریعت سے ٹکراتے ہیں ان کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں. تو ویسے جنرلی قوانین بہت اچھے ہیں، ہماری حفاظت ہے. ون وے مت توڑو، واقعی ہمارے لیے بہتر ہے کہ ٹکرا جائیں گے سامنے والے، پولیس کا کیا بگڑے گا؟ بگڑے گا تو ہمارا ہی. تو ہم کو نہیں چلانا چاہیے ون وے ٹریفک میں، ون وے ہی ہم کو رکھنا چاہیے. جہاں وہ سگنل آیا تو ہمارے جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب اپنی ہوشیاریاں کرتے ہیں، میں تو سگنل توڑ کے نکل گیا. ارے بیوقوف، اگر کوئی اور اگر آ رہا ہوتا اور تیرے سے ٹکرا جاتا نا تو سگنل توڑ کر قبر میں اتر جاتا. سگنل توڑنا بہادری نہیں ہے، حماقت ہے. تو ہم اس طرح کی باتیں سمجھاتے رہتے ہیں. تو اب یہ کہ سگنل توڑا یا کوئی بھی قانون توڑا اور پکڑ لیا آپ کو پولیس نے، اب کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں نا کیا ہوگا؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، مٹھی گرم کی اس کی، کر کے اسکوٹر والا نکل گیا. نہ لائسنس کی ضرورت ہے، چوری کی گاڑی ہے تو بھی کوئی بولنے والا نہیں ہے، یہ نکل گیا. ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے. ہاں اگر پیسے نہیں دے گا تو پھر قانون نافذ ہو سکتا ہے. ہی نہیں میرے پاس پیسے تو چل تھانے میں، تو ہو سکتا ہے اس کو لے جائے.
تو عام طور پہ لے نہیں جاتے ہیں. جیسے ٹریفک کے قوانین کو نافذ کرنا ہے نا، تو اس کا علماء سے مشورہ کر کے اس کی ہاتھوں ہاتھ سزا دی جائے. یعنی جیسے کوئی کار والے کوئی صاحب ہیں، ان صاحب نے مطلب وہ سگنل توڑ دیا، اب پولیس نے ریس لگائی، ان کی گاڑیاں تو تیر کی مافک جا رہی ہوتی ہیں، اس کو روک لیا، صاحب اترو، میں فلاں وزیر کا رشتہ دار ہوں. تو یہ ان کا ایجنٹ وہ چلتا ہے، وزٹ کارڈ بھی چلتے ہیں بڑوں کے، آپ کو پتا ہوگا. وہ کارڈ دکھا دیا تو وہ قانون ختم ہو جاتا ہے. خیر وہ اب وہ جو ترکیب ایسی ہو کہ یہ صاحب نہیں، صاحب اترو اور یہ گاڑی کو ادھر سائڈ پہ لو، اترو، اور میں 100 کی گنتی کرتا ہوں، 100 کی گنتی تک آپ مرغے بنے رہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ صاحب جو ہے نا، اگر 100 کی گنتی کیا ہے، اگر 1 کی گنتی کے لیے مرغا بن گیا نا صاحب روڈ پہ 150 آدمیوں کے سامنے، یہ صاحب اپنی واپسی گاڑی نہیں لے جا سکے گا. دے دیں گے، لے جاؤ گاڑی، وہ چلا نہیں سکے گا، ڈرائیونگ بھول جائے گا. تو اگر اس طرح ایک صاحب کو اگر مرغا بنا دیا نا، تو سارے صاحب کی عقلیں ٹھکانے آ جائیں گی کہ ہماری یہ صاحبی نہیں چلے گی، اب قانون ہے، قانون چلے گا، سارے سدھر جائیں گے. اسی طرح دیگر جو قوانین ہیں نا، ان میں ہاتھوں ہاتھ جو جائز سزائیں ہیں نا، مختصر سزائیں ہوں. جیسے میں نے کہا، کسی اٹھ بیٹھ کرائی کان پکڑ کے، کسی کو مرغا بنایا، کسی کو خالی دیوار سے ہٹا کر یوں ہاتھ کھڑے کر دو، اب دیوار سے ٹیک نہیں لگانی، ہاتھ کو کھم نہیں کرانا، آپ اس کو یوں کھڑا کر دیں، استاد شاگرد کو کھڑا کر دے، ڈنڈا پھینک دے، ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو تھوڑی دیر کھڑا تو کریں. اگر نانے یاد نہ آ جائے تو مجھے بولنا، آئندہ بھول نہیں کرے گا یہ. تو اگر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے قانون بنا لیے جائیں جس کی ہاتھوں ہاتھ سزا ہو، رشوت نہ لی جائے، تو یہ ہمارا ملک بلب کی طرح جگمگانا شروع کر دے گا، روشن ہو جائے گا. لیکن افسوس کہ جہاں مطلب محافظ خود شکار کرنا شروع کر دیں گے تو بیچارہ کہاں جائے گا شکار اس کا. تو یہ حالت ہے. ہم خود اپنے ہی ہاتھوں کے، یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوا نہ زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے. چور ڈاکو سے میرے پاک وطن کو کر پا، ملک سے دور تو رشوت کی نہ ہو ست فرما. بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا، بچہ